السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا، تسبیحات، تقدیسات، تمجیدات، تحمیدات، کبریائی و بڑائی، بزرگی و جلالت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام الہدیٰ، امام النبیین، سید النبیین و سید المرسلین، امام الحرمین والقبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جس ہستی عظیم کو اللہ خالق نے مبعوث فرما کے جن و انس سے اس کو ہدایت کا سما فرمایا، معزز سامعین و حاضرین، یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ میں اور آپ اس دار الامتحان کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اس دنیا کو
دارالامتحان بنا کے ہمیں اس بات کا اختیار دے دیا گیا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اگر ہم چاہیں تو اللہ کے شکر گزار بن کے زندگی بسر کریں، اور اس بات کا بھی اختیار ہے کہ اگر ہم چاہیں تو نافرمانی کی زندگی بسر کرنا چاہیں تو اس کا بھی اختیار ہے۔ یہ دارالامتحان ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایشکم احسن عملا۔ یہ زندگی اور موت کا نظام اللہ خالق نے اس لیے بنایا ہے کہ وہ دیکھے تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کر کے آنے والا ہے۔ اس دارالامتحان کے بعد دارالجزا ہے، پھر میں نے اور آپ نے اللہ کے حضور اپنے کیے کا جواب دینا ہے۔ جو کچھ ہم زندگی میں کر رہے ہیں اس کا حساب و کتاب ہوگا، پھر اس دارالبقاء کے اندر سزا اور جزا کا بھی نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اندر سزا کے طور پہ جہنم کو رکھا ہے۔ وہ جہنم انتہائی خوفناک ہے، وہ جہنم انتہائی خطرناک ہے، وہ جہنم انتہائی اذیتناک ہے، تکلیف دہ جہنم ہے۔ وہ اس قدر خوفناک، چیخنے چنگھاڑنے والی، چلانے والی جہنم ہے کہ وہ اپنے ایندھن کی تلاش میں ہے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ ہم جب جہنم والوں کو جہنم میں پھینک دیں گے، اس کے بعد اس جہنم سے پوچھا جائے گا کیا تیرا پیٹ بھر گیا ہے؟ تو وہ کہے گی نہیں، ابھی میرے پیٹ کے اندر اور جگہ باقی ہے، میرے اندر اور اندر آنا چاہیے۔ وہ جہنم چیخ رہی ہے، چنگھاڑ رہی ہے، چلا رہی ہے، وہ اپنے ایندھن کی تلاش میں ہے۔ اور آپ نے فرمایا تھا اشتاقت النار الی ربی، کہ جہنم اس قدر جلائی جا چکی ہے کہ اس جہنم نے اللہ کے حضور اس بات کا شکوہ کیا ہے، یا ربی اکل بعضی بعضا، اے اللہ میرا بعض حصہ میرے حصے کو تکلیف دے رہا ہے، اب مجھے اپنے آپ سے تکلیف ہو رہی ہے، میرے لیے کچھ آسانی کا معاملہ کیا جائے۔ آپ نے فرمایا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْهِ، پھر اس جہنم کو 2 سانسوں کی اجازت دی گئی۔ ایک سانس لیتی ہے، دنیا کے اندر موسم سرما آ جاتا ہے، اور دوسرا سانس لیتی ہے، موسم گرما آ جاتا ہے۔ اس قدر خوفناک جہنم ہے۔ اس جہنم کے مقابلے میں جزا کے طور پہ، انعام کے طور پہ اللہ نے جنت کو رکھا ہے۔ وہ جنت بھی خوبصورت جنت ہے، طرح طرح کی نعمتیں اس جنت کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو نعمتوں سے بھر رکھا ہے، نعمتوں سے وہ بھرپور اللہ کی جنت ہے۔ وہ جنت اس قدر خوبصورت ہے کہ اس کی خوبصورتی کے بارے میں کسی انسان نے حقیقی طور پہ ابھی تک سوچا بھی نہیں کہ وہ جنت کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ کسی دل کے اندر اس جنت کی صحیح خوبصورتی اور نعمتوں کا خیال بھی نہیں آ سکا۔ کسی آنکھ نے دنیا کے اندر اس جنت جیسی نعمتوں کو دیکھا بھی نہیں، نظارہ بھی نہیں کیا ہے۔ وہ جنت اتنی خوبصورت ہے، کسی کان نے اس جنت کی جو حقیقی خوبصورتی ہے اس کی اصل کو حقیقی طور پر سنا بھی نہیں ہے کہ وہ کس قدر خوبصورت جنت ہوگی، کس قدر نعمتوں سے مالا مال جنت ہوگی۔ وہ جنت جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، وہ انعام کے طور پہ اپنے بندوں کو عطا کرے گا۔ وہ جنت نعمتوں سے مالا مال، نعمتوں سے بھرپور جنت، وہ اس قدر قیمتی ہے کہ پوری دنیا کے مال و متاع کو اکٹھا کر لیا جائے، دنیا کی دولت کو اکٹھا کر لیا جائے، دنیا کے روپے پیسے کو اکٹھا کر لیا جائے، دنیا کے سونے چاندی کو اکٹھا کر لیا جائے،
دنیا کے ہیرے جواہرات کو اکٹھا کر دیا جائے، دنیا کے دولت مند ترین لوگوں کی دولت کو اکٹھا کر دیا جائے، وہ سارے مل کے بھی جنت کا ایک بلے کا ٹکڑا نہیں سکتے۔ وہ اس قدر قیمتی جنت ہے، نعمتوں سے مالا مال ہے، نعمتوں سے بھرپور ہے، اور اس قدر قیمتی ہے کہ پوری دنیا بھی مل کے اس جنت کے تھوڑے سے ٹکڑے کو خرید نہیں سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سیدنا سعد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر روایت شریف آپ نے فرمایا تھا، موضوع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، لوگوں جنت کے اندر ایک عصا، ایک لاٹھی، اس کے برابر جگہ وہ اس قدر قیمتی ہے، اس قدر بہتر ہے کہ دنیا وما فیہا، جو کچھ اس میں موجود ہے وہ سارے کا سارا ملا کے بھی اس جنت کے مقابلے میں لا کے رکھ دیا جائے، وہ جنت اس سے بھی قیمتی ہے۔ حضرات، وہ جنت جو اتنی قیمتی جنت ہے، اور وہ جہنم جو اس قدر چیخنے والی، چنگھاڑنے والی، چلانے والی، خوفناک، تکلیف دہ، اذیت ناک جہنم ہے، میں نے اور آپ نے اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہم نے اس جہنم سے بچنا کس طرح ہے اور جنت کے اندر جانا کس طرح ہے۔ یہ ایک مسلمان کی فکر ہوتی ہے، ایک مومن کی فکر ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے ایسے اعمال کروں، ایسی کوشش کروں، وہ محنت کروں جس سے میں جہنم سے بچ جاؤں اور اللہ کی جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ یہ ایک مومن کی صحیح فکر ہوتی ہے، ایک مومن کی صحیح سوچ ہوتی ہے۔ وہ جنت میں جانے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور مسلمان، ایک مومن آدمی جتنی بھی عبادات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جس قدر پابندی کرتا ہے، مالک کے حکموں کے سامنے جس طرح سر تسلیم خم کرتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے اور میں جہنم سے محفوظ ہو جاؤں۔ نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے جنت کی وجہ سے کہ جنت مل جائے، جہنم سے بچ جاؤں۔ روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا، زکات دینے والا، حتیٰ کہ یہ تو سارے اعمال ہیں، یہاں تک کہ انسان اس جنت کے حصول کے لیے اپنی جان کی قربانی بھی دے دیتا ہے، شہادت تک پا جاتا ہے، شہادت کے مرتبے میں فائز ہو جاتا ہے، اپنا خون بہا دیتا ہے، اپنی گردن کو وہ کٹوا دیتا ہے، اپنے سینے کو وہ گولیوں سے جلدی کروا دیتا ہے، کس لیے کہ وہ جنت میں چلا جائے۔ شہادت اس لیے جاتا ہے، شہادت کے درجے کو بھی اس لیے پہنچتا ہے، جان قربان کرنے کے لیے بھی اس لیے تیار ہوتا ہے کہ جنت مل جائے اور جہنم سے بچ جاؤ۔ یہی ایک مومن کی صحیح سوچ ہے، یہی ایک مومن کی صحیح فکر ہے کہ وہ جنت کے لیے کوشش کرے اور جہنم سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو حد الامکان اس راستے میں چلائے جس پہ چلتے ہوئے جہنم سے محفوظ ہو جائے۔ جہنم سے آدمی کیسے بچتا ہے اور جنت کے اندر کیسے چلا جاتا ہے؟ جنت قیمتی اتنی ہے، خریدی نہیں جا سکتی۔ جہنم خوفناک اتنی ہے کہ آدمی خود بخود اس سے بچ نہیں سکتا۔ کچھ آہار ایسے ہیں جن کے اختیار کرنے کی وجہ سے وہ قیمتی ترین جنت جو پوری دنیا سے قیمتی ہے، اس کے ساز سامان سے قیمتی ہے، اس کی دولت سے قیمتی ہے، اس کے ہیرے جواہرات سے قیمتی ہے، اس کے روپے سکوں سے قیمتی ہے، وہ قیمتی جنت بہت آسانی سے مل جاتی ہے، بہت آسانی سے مل جاتی ہے۔ کاش کہ کوئی آدمی اس طرح کا قلب سلیم لے کے خلوص نیت کے ساتھ اپنے دل کو صاف کر کے اس طرح کے عمل کو اختیار کرے، وہ جنت تو اس قدر آدمی کو آسانی سے نصیب ہو جاتی ہے۔ وہ جنت کیسے نصیب ہوتی ہے؟ خدمت خلق کرنے سے، اللہ کی مخلوق کی
خدمت کرنے کی وجہ سے، مخلوق خدا کے اوپر رحم کھانے کی وجہ سے، خدا ترسی کی وجہ سے اللہ کو جنت عطا کر دیتے ہیں۔ وہ جنت اس قدر آسانی سے مل جاتی ہے، جو اس قدر قیمتی ہے، وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ اپنے بندے کو جنت کا ٹکٹ عطا کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے پہلے امتوں کے کسی آدمی کا تذکرہ فرمایا کہ وہ سفر میں جا رہا تھا، فاشتد علیہ العطش، اس کو شدید پیاس لگتی ہے، وہ پانی کی تلاش کے اندر ایک کنویں میں پہنچتا ہے، فنزل بئرا، وہ اس کنویں پہ پہنچ کے اس کنویں کے اندر اترتا ہے، پانی پیتا ہے اور پانی پی کے باہر نکل آتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو پیاس لگی تھی، اس نے پانی پیا اور پانی پی کے باہر نکل آیا، باہر نکل کے دیکھتا ہے اس کنویں کی منڈیر کے اوپر ایک کتا ہے، جو اس کنویں کی منڈیر کے ساتھ جو گیلی مٹی ہے اس مٹی کو یاکل الثرى من العطش، آپ نے فرمایا وہ اس گیلی مٹی کو اپنی پیاس کی وجہ سے چاٹ رہا تھا، وہ ہانکتے ہوئے اس مٹی کو چاٹ رہا ہے، گیلی مٹی ہے، پیاس لگی ہے، نجس جانور ہے، کتا جس کو میں اور آپ حقیر جانور سمجھتے ہیں، نجس جانور بھی ہے، جس کے بارے میں عمومی احکام بھی بڑے سخت ہیں، وہ جانور، اس جانور کو اس نے دیکھا یہ پیاس کی وجہ سے ہانک رہا ہے، گیلی مٹی چاٹ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا اس آدمی نے دیکھا تو اس کے پاس کوئی بنتا نہیں ہے، کوئی ایسا گلاس نہیں، جگ نہیں، ڈول نہیں، جس کے ساتھ وہ کنویں سے پانی نکال کے اس کتے کو پلا دے۔ اس آدمی کے جذبے کو دیکھیے، خدمت خلق کا جذبہ، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کا جذبہ تھا۔ فرمایا اس آدمی نے اپنے پاؤں کے اندر چمڑے کا موزہ پہنا رکھا تھا، اس نے اس چمڑے کے موزے کو اتارا، اس موزے کو اتار کے وہ کنویں کے اندر اترا، سیڑھیاں نیچے اتر کے اس نے اس چمڑے کے موزے کے اندر پانی بھرا، اب وہ سیڑھیاں اوپر چڑھ کے باہر آنا چاہتا ہے، ہاتھ میں اس موزے کو پکڑ نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا فامسک بفیہ، پھر اس نے اس موزے کو جو پاؤں کے اندر پہنا جاتا ہے، اس موزے کو اس اللہ کے بندے نے اپنے منہ میں رکھ دیا۔ یہ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے وہ موزہ جو پاؤں کے اندر پہنا جاتا ہے، آدمی اس کو اپنے منہ کے قریب لانا پسند نہیں کرتا، وہی موزہ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے اس نے کہا کوئی بات نہیں، اس کو میں اپنے منہ کے اندر رکھ لوں گا، ایک مخلوق کی خدمت ہو جائے گی، ایک الٹا مخلوق اللہ کی مخلوق ہے، اس کو پانی پلا دوں گا۔ آپ نے فرمایا اس نے اس موزے کو اپنے منہ میں لیا، اپنے دانتوں کے اندر پکڑا اور سیڑھیاں چڑھ کے باہر آ گیا۔ فرمایا اس نے اس کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ نے اس کی اس عمل کی اتنی قدر کی، فشکر اللہ فغفر لہ، اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو معاف کر دیا، اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا۔ اللہ کی مخلوق کی خدمت کا موقع مل جائے، کبھی اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھا کرو، اللہ موقع دے دے، کوئی ہلکا کام بھی کرنا پڑ جائے جو لوگ اس کے کرنے سے سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی عزت کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں شاید کوئی اسٹیٹس کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے کوئی شان و شوکت میں کمی آ جاتی ہے۔ نہیں، اگر آپ کو موقع مل رہا ہے خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، اپنے رب سے تعلق کو مضبوط رکھتے ہوئے رب کی مخلوق کو خدمت کرتے، ہو سکتا ہے وہ عمل خالق کو اتنا پسند آ جائے تو اس عمل کی وجہ سے آپ کے جنت میں جانے کو ذریعہ بن جائے۔ فرمایا فغفر لہ، اللہ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا۔ صحابہ کرام کی جماعت موجود تھی، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول
کیا ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ معاف کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا فی کل رغبۃ اجر، لوگوں کسی بھی جاندار کو جب کوئی اس کی خیر کا بھلے کا اس کو نفع پہنچانے کا کام کرتا ہے، جاندار کو فائدہ پہنچاتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں مومن کے نامہ اعمال کے اندر اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ ایک حقیر مخلوق ہے، حقیر مخلوق کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس بندے کو جنت عطا کر دیا۔ اور صحیح بخاری کی دوسری روایت میں الفاظ ہیں وفی روایت اخری فادخلہ الجنہ، صرف اس بندے کے گناہوں کو نہیں معاف کیا بلکہ اللہ نے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ وہ جنت اتنی قیمتی ہے، پوری دنیا کی دولت مل کے جنت خریدی نہیں جا سکتی، وہ اس قدر آسانی سے مل جاتی ہے۔ آدمی اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھتے ہوئے مخلوق خدا کی خدمت کے اندر لگ جائے، اللہ اپنے بندے کو جنت کا وارث بنا دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی دوسری روایت میں آپ نے بنی اسرائیل کی اس بغایا کا تذکرہ کیا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت جس کا تعلق اپنے خالق کے ساتھ بھی کمزور ہو چکا تھا، خالق کے ساتھ تعلق کمزور تھا، تو اسی وجہ سے وہ بدکاری اور فحاشی کی طرف جا چکی تھی۔ اس بدکارہ عورت نے جب کتے کو دیکھا وہ پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے، تو آگے فرمایا اس نے اپنے دوپٹے کے ساتھ اپنے موزے کو باندھ کے پانی نکال کے اس کتے کو پلایا، فغفر لہا، اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے ایک بدکارہ اور فحاشہ عورت کو معاف کر دیا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا۔ اللہ کے مومن بندے وہ اللہ کی مخلوق کو کھلاتے بھی ہیں پلاتے بھی ہیں، دنیا کا کوئی مقصد، کوئی طمع، کوئی لالچ، کوئی ہرس ان کے پیش نظر نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی رضا منظور ہوتی ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ جو رب سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ اس کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، اور جو اس کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میری امت کا بہترین آدمی وہ ہے، میری امت کا اچھا آدمی وہ ہے، میری امت کا بڑا آدمی وہ ہے جو لوگوں کو مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے والا ہے۔ اس لیے جہاں آپ عبادات بجا لاتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، ان چیزوں کا احترام کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، رب تعالیٰ کے نواہی سے رکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کی مخلوق کا ہر دم بھلا کرتے رہے، اس وجہ سے اللہ اپنے بندوں کے اوپر بہت زیادہ راضی ہو جاتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثوں کے پیش نظر بڑی خوبصورت بات کہی، کہا کہ لوگوں تمہیں نہیں معلوم جس آدمی کے گناہ بڑھ جائیں، جس آدمی کی خطائیں بڑھ جائیں، جس کی سیاکاریاں بڑھ جائیں، جس کی نافرمانیاں بڑھ جائیں، جس کی معصیتیں بڑھ جائیں، اس کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ لوگوں کو پانی پلائے۔ لوگوں نے پوچھا کہ پانی وہ کون سا قیمتی چیز ہے جس کی وجہ سے پانی پلانے کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اور اللہ کے بندوں تمہیں نہیں معلوم کہ ایک بدکارہ عورت کو کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے معاف کر دیا، فَكَيْفَ مَنْ يَسْقِي مُؤْمِنًا، تو جو کسی مومن مسلمان کو پانی پلائے اللہ اس کو کتنا بڑا اجر عطا کریں گے۔ اس لیے کوشش کیجئے ایسے صدقہ جاریہ کو اپنانے کی، ایسے اعمال اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی جن کی وجہ سے اللہ کی مخلوق کا بھلا ہو جائے، اور جب اللہ کی مخلوق کا بھلا ہوتا ہے زمین پہ اس کی مخلوق خوش ہوتی ہے، اس کا شکر ادا کرتی ہے۔ آپ کے سبب سے، آپ کی وجہ سے، آپ کے ذریعے سے اللہ کی کسی مخلوق کو اگر فائدہ پہنچتا ہے وہ زمین پہ اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہے، اللہ آسمان پہ اپنے بندے پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ امام ابراہیم بن محمد البہقی رحمہ اللہ تعالی نے المحاسن کے اندر ایک بڑا خوبصورت واقعہ نقل کیا ہے، کہا کہ ایک بہت بڑا آدمی
اللہ بن معمر رحمت اللہ علیہ رحمۃ واسعہ وہ کہیں جا رہے تھے، حبش کے علاقے کے اندر پہنچتے ہیں، حبش کے علاقے کے اندر دیکھتے ہیں کہ حبش کے علاقے میں عجیب منظر ہے، ایک کالے کلوٹے سے رنگ کا آدمی جس کی شباہت و وجاہت بھی بہت زیادہ اچھی نہیں لگ رہی ان کو۔ اللہ کی مخلوق کے اعتبار سے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین شکل و صورت اور ڈھانچے میں بنایا ہے، لیکن شکل و صورت کے اعتبار سے بھی ایک سے بڑھ کے ایک انسان ہوتا ہے، کچھ درجات پہ ہوتے ہیں، کچھ زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، کچھ کم خوبصورت ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہیں ایک کالا عرشی، کالے کلوٹے رنگ کا، موٹے سے ناک والا وہ بیٹھا ہے اور اس کے سامنے ایک کتا بیٹھا ہے، وہ خود ایک لقمہ خود کھا رہا ہے اور ایک لقمہ اس کتے کو کھلا رہا ہے۔ وہ عبید اللہ بن معمر اس بندے کو دیکھتے ہیں، چلتے چلتے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کے بندے کون ہو؟ وہ کہتا ہے امام صاحب، حضرت صاحب، میں فلاں قوم کا بنی غاصرہ کا غلام ہوں۔ کہا یہ کتا تمہارا ہے؟ نہیں، یہ کتا میرا نہیں ہے۔ پھر میں نے کیا دیکھا کہ ایک لقمہ خود کھا رہے ہو، ایک اس کتے کے سامنے پھینک دیتے ہو، ایک وہ کھاتا ہے، اس طرح کیوں کر رہے ہو؟ وہ حبشی غلام کہتا ہے امام صاحب، میں کھانا کھانے لگا تھا، میرے مالک نے جو مجھے دوپہر کا کھانا دے کے بھیجا تھا، میں بکریاں چروا رہا ہوں، غلام ہوں، اپنے مالک کی ملازمت کر رہا ہوں، یہاں میں بیٹھ کے دوپہر کا کھانا کھانے لگا تو میرے سامنے یہ کتا بھی آ کے بیٹھ گیا۔ جب میں نے کھانا شروع کیا، اس کتے نے میری طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ کہا کہ امام صاحب، بس میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، میری دو آنکھیں ہیں، اس کی بھی دو آنکھیں ہیں، میرے دل کے اندر بھی احساسات ہیں، اس کے دل کے اندر بھی احساسات ہیں۔ اگر قیامت کے دن اس نے رب کے حضور شکوہ کر دیا کہ یہ میرا بندہ میرے سامنے بیٹھ کے سب کچھ کھا پی گیا، مجھے کچھ نہیں دیا، بس اس وجہ سے اللہ سے ڈر آ گیا، خوف آ گیا، اس خوف کی وجہ سے میں نے اس مخلوق کے خدا کو خود بھی کھا رہا ہوں اور اس مخلوق کے خدا کو بھی کھلا رہا ہوں۔ امام عبید اللہ بن معمر رحمۃ اللہ علیہ بات سنتے ہیں، آنکھیں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں، روتے ہیں، کہتے ہیں یار کتنا عظیم آدمی ہے، ہم تو انسانوں کی پرواہ نہیں کرتے، ہم تو اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی پرواہ نہیں کرتے، یہ اللہ کی حکیم مخلوق جس کو لوگ ہلکی مخلوق سمجھتے ہیں، ایک کتا ہے، اس کی خاطر اس قدر یہ کام کر رہا ہے کہ ایک لقمہ خود کھا رہا ہے اور ایک اس کو کھلا رہا ہے۔ فوراً اس کو ساتھ دیا، اس کے مالکوں کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تمہارا غلام ہے، اس کو بیچنا چاہتے ہو، مجھے بیچ دو۔ انہوں نے کہا آپ نیک سارے آدمی ہیں، ہم آپ کو تحفہ تک یہ غلام دے دیتے ہیں، اس کو لے لے۔ کہا نہیں، میں اس کو تحفہ تک نہیں دینا چاہتا، میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں۔ ایک بھاری رقم کے عوض اس کو خرید کے پھر آزاد کر دیا۔ کہا اللہ کے بندے، تو اللہ کی مخلوق ایک کتے کے ساتھ کھلا کر رہا ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے، تو انسان ہے، تو اس سے بھی زیادہ بھلے کا لائق ہے، اس لیے میرے دل کے اندر احساس پیدا ہوا کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، تو مخلوق کے خدا کا خیال کر رہا ہے، تو میں تیرا خیال کیوں نہ کروں۔ لوگوں میں کہتا ہوں، اس واقعہ سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق خدا کے اوپر رحم کرنے کی وجہ سے، اس کو فیض پہنچانے کی وجہ سے، اس کو خیر و نفع پہنچانے کی وجہ سے رب تعالیٰ آخرت میں جنت تو دیتے ہی دیتے ہیں، اللہ اس بندے کی دنیا بھی بہتر کر دیتے ہیں، دنیا میں آزادی نصیب ہوگی، دنیا کے معاملات بہتر ہو گئے، غلامی سے آزادی میں آ گئے۔ خیر الناس من یدفع الناس، بہترین آدمی وہ ہے، اس امت کا بڑا اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں کو رب کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آدمی کے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ ہو،
آدمی کے پاس ہزاروں روپے ہو تو تب ہی انسان مخلوق خدا کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. نہیں، یہ پانی پلانے والے ان کے پاس کیا تھا؟ نہ کروڑوں لاکھوں نہ ہزاروں کچھ بھی خرچ نہیں کیا، بس تھوڑا سا خدا کی مخلوق کا دل کے اندر خیال آیا، رب تعالیٰ کی مخلوق کا احساس پیدا ہوا، اپنے اللہ کا خوف دل میں آیا اور اس وجہ سے مخلوق خدا کی خدمت کر دی. اللہ نے اس وجہ سے دنیا بھی بہتر کر دی اور آخرت بھی بہتر کر دی. اس لیے یہ مت سوچئے کہ بہت زیادہ پیسہ ہو تو تب جا کے انسان مخلوق خدا کی خدمت کر سکتا ہے. نہیں، آپ اپنے وقت کے ساتھ، آپ اپنے تھوڑے سے قیمتی کام کے ساتھ رب کی مخلوق کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، رب کی مخلوق کا بھلا کر سکتے ہیں. کوشش کریں جہاں موقع ملے، جہاں اللہ کوئی ایسا ٹائم میسر کر دے کہ آپ رب تعالیٰ کی مخلوق کے کام آ رہے ہوں، وہاں فوراً سے پہلے رب کی مخلوق کے کام آئیں. اللہ اس وجہ سے آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بہتر صلہ کرے. انما نطعمکم بوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. وہ اللہ کی مخلوق کو اس لیے کھلاتے پلاتے ہیں، دنیا کی کوئی لالچ نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے. اور جب رب راضی ہوتا ہے پھر وہ گناہگار سے گناہگار بندے کے لیے بھی اپنے محبوب نبی پہ وحی کر کے نبوت والی زبان سے خبر دلوا دیتا ہے کہ خبر دلوا دو، دے دو ان کو خبر کہ اللہ نے اس بدکارہ کو بھی جنت دے دی. اس لیے کوشش کیجیے کہ چھوٹے سے عمل سے بھی اگر آپ کے پاس زیادہ نہیں ہے، تھوڑے پیسے ہیں، اس سے بھی اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو سکتا ہے، پہنچا دیجیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر باب بیان کیا ہے، باب اتقوا النار ولو بشق تمرۃ والقلیل من الصدقہ. دو جگہ پہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ باب بیان کیا اور ایک حدیث لے کے آئے. علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا تذکرہ کیا، اس کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا، اس کے خوف کا تذکرہ کیا، اس جہنم کے عذابوں کا تذکرہ کیا، اس کی تکلیفوں کا تذکرہ کیا. اس قدر خوفناک تذکرہ تھا کہ آپ کے چہرے سے جہنم سے نفرت کے اثار نمایاں ہو رہے ہیں. صحابی کہتا ہے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ آپ جہنم کو دیکھ رہے ہیں. پھر آپ نے اس جہنم سے جب اس کے تذکرے کیے، چہرے سے ناگواری کا تاثر دیا، ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اور ساتھ آپ نے لوگوں کو طریقہ بھی بتایا کہ جہنم سے بچا کیسے جا سکتا ہے. فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، لوگوں اللہ کی جہنم سے بچ جاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا کر کے ہی کیوں نہ بچ جاؤ. جہنم سے بچ جاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا خرچ کر کے کیوں نہ بچ جاؤ. کھجور کا ایک ٹکڑا کیا حیثیت رکھتا ہے، کیا قیمت رکھتا ہے، اس کا آج کے معاشرے میں بھی کیا وزن ہو سکتا ہے، کیا قیمت ہو سکتی ہے. مدینہ تو ویسے ہی کھجوروں کا علاقہ تھا جہاں کھجوریں عام ہوتی ہیں، اس جگہ پہ کھجور کے ایک ٹکڑے کی کیا حیثیت ہو سکتی تھی. اس حدیث مبارکہ کو آپ جب پڑھتا ہے حیران ہو جاتا ہے کہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے بھی آدمی جہنم سے بچ جاتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں اسی حدیث کے بعد پھر یہی عنوان قائم کر کے ایک اور حدیث لاتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ وہ اپنے گھر کے اندر حجرہ پاک کے اندر موجود تھی. دخلت امرأۃ معها ابنان، ایک عورت آتی ہے، اس نے دو بیٹیوں کو دو کندھوں کے ساتھ اٹھایا ہوا ہے، دو بیٹیاں اس عورت کے ساتھ ہے. وہ آ کے سیدہ عائشہ سے سوال کرتی ہے کہ عائشہ اللہ کے نام پہ خرچ کیجیے، رب کے نام پہ کچھ خرچ کیجیے، جو کچھ موجود ہے مجھے دیجیے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے حجرہ پاک کو ڈھونڈا، یہ کائنات کے عظیم ترین پیغمبر کا گھر ہے، وہ پیغمبر جو لوگوں کے اندر سونا چاندی بھی بانٹتا ہے، دنیا کی دولت کو بانٹ دیتا ہے، رات کو سب کچھ بانٹ کے پھر اپنے گھر میں جاتے ہیں. اس پیغمبر کا گھر ہے. کہا میں نے حجرہ پاک میں نظر دوڑا کے دیکھا، فلم تجد عندی شیئا
غیر تمرت، پورے حجرہ پاک کے اندر صرف ایک کھجور تھی جو کھانے کو تھا۔ یہ مدینہ پاک ہے، کھجوروں کا علاقہ ہے۔ اس گھر کے اندر، اس پیغمبر الزمان کے گھر کے اندر، اس تاجدار ختم نبوت کے گھر کے اندر صرف ایک کھجور ملتی ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں بس ایک کھجور کو کھاتی ہوں، اس سائلہ کو دے دیتی ہوں۔ سوچئے، میں اور آپ سوچئے، ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ ہوتا ہے، ہم خرچ نہیں کرتے، ہمیں فقر کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے پیسے کم نہ ہو جائیں، ہماری دولت کم نہ ہو جائے۔ یہ سیدہ عائشہ ہیں جن کی تربیت اس ماحول میں ہوئی ہے کہ آپ پورے سال کا غلہ بھی دیتے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتی ہیں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں وہ ایک کھجور تھی، میں نے اس سائلہ کو دے دی، پھر اس سائلہ کے اندر بھی کمال صبر تھا۔ اس سائلہ نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک بیٹی کو کھلایا، دوسرا دوسری بیٹی کو کھلایا، اور اللہ کا شکر کرتے چلی گئی۔ سیدہ کہتی ہیں آپ گھر آئے، دیکھا کہا عائشہ آج کیا منظر ہے؟ آپ پریشان کو نظر آتی ہیں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول آج ایک سائلہ نے میرے دل کو دہلا دیا ہے۔ اس کی عجیب کیفیت تھی کہ اس نے سوال کیا پر میرے پاس صرف دینے کو ایک کھجور تھی، وہ بھی میں نے اللہ کے راستے میں دے دی۔ اس ایک کھجور کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اس نے 2 بیٹیوں کو ایک آدھا ٹکڑا کر کے کھلایا اور صبر و شکر کرتی چلی گئی۔ آپ نے فرمایا من ابتلي من هذه البنات كن له سترا من النار۔ عائشہ وہ صابرہ شاکرہ عورت جو بیٹیوں کی اس قدر محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، اس قدر جوہد کے ساتھ بیٹیوں کی پرورش کر رہی ہے، عائشہ اگر یہ اسی طرح اس کی پرورش کرتی رہی، یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ اور بچاؤ کا سبب بن جائیں گی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اس باب کے تحت لا کے یہ بات ثابت کی ہے کہ اس قدر بھی اگر کسی کے پاس اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایک کھجور یا اس کا کچھ ٹکڑا بھی موجود ہو، وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر کے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچا دینا چاہیے۔ انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا۔ لوگوں جہنم سے بچ جاؤ، اللہ کی جنت کو حاصل کر لو۔ وہ جہنم خوفناک ہے، اس سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ جنت قیمتی اتنی ہے، دنیا مل کے نہیں خریدی جا سکتی۔ اللہ کی مخلوق کا بھلا کرنے سے، رب کی مخلوق کی خدمت کرنے کی وجہ سے کوشش کریں اپنے قرب و جوار میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے بھائیوں میں، اپنی بہنوں میں، اپنے خاندان میں، اپنے آس پاس میں تلاش کیجئے، کوشش کیجئے، ایسے لوگوں تک پہنچیے، ان کی خدمت کیجئے، جہاں موقع مل جائے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے جائیے۔ اللہ اس وجہ سے راضی ہو جاتے ہیں، اور راضی اتنا ہوتے ہیں کہ اس وجہ سے اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر کے جنت کا وارث بنا دیتے ہیں۔ وہ جنت قیمتی بہت ہے، لیکن اللہ بڑی آسانی سے دے دیتے ہیں۔ کوئی بہت صحیح دینے والا، کوئی کوشش کرنے والا تو ہو، کوئی قلب سلیم تو ہو، کوئی جذبہ خیر رکھنے والا موجود ہو۔ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، لوگوں اس جہنم سے بچ جاؤ، چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے سے کیوں نہ بچ جاؤ۔ اس حدیث کو جب پڑھتے ہیں بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ ایک کھجور کے ٹکڑے سے آدمی جہنم سے بچ جاتا ہے، جنت میں چلا جاتا ہے۔ ہاں، ایک مومن کا ایمان ہے، آپ کو جو بات فرما دی مینوان اسی طرح ہے، آدمی اس سے جہنم سے بچ جاتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور کتنے واقعات سے اس کی مزید انسان کو اطمینان قلب دیتا ہے۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے صفا کے اندر ایک بہت ہی عمدہ واقعہ نقل کیا ہے۔ معروف تابعی ہیں صفوان بن سلیم، بہت بڑے اللہ کے نیک صالح اور محدث آدمی تھے، کتب احادیث کے راوی بھی ہیں، بہت بڑے تابعی بھی ہیں۔ صفوان بن سلیم، شام کے ایک آدمی کو خواب آتا ہے
کہ اللہ نے صفوان بن سلیم کو ایک قمیض کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا. وہ بندہ شام سے رخت سفر باندھتا ہے, مدینہ پاک کے اندر آتا ہے, آگے پوچھتا ہے یہ صفوان بن سلیم کون ہے؟ لوگ بتاتے ہیں یا مسجد نبوی کے اندر حدیث کا درس دینے والے صفوان بن سلیم ہیں. کہا ان کا گھر کہاں ہے؟ ایڈریس معلوم کیا, معلوم ہوا کہ مدینہ کے فلاں راستے سے جائیے, فلاں گلی کے اندر ان کا گھر مل جائے گا. یہ شامی آدمی پوچھتا پوچھتا صفوان بن سلیم کے دروازے پہ پہنچتا ہے, دستک دیتا ہے. صفوان بن سلیم باہر آتے ہیں, حال احوال معلوم کیا, کہاں سے آئے ہو, کیسے آئے ہو؟ تعارف کروایا میں شام کا رہنے والا ہوں. شام سے صرف ایک واقعہ نے مجھے آپ تک پہنچا دیا ہے. میں نے خواب دیکھا تھا کہ اللہ نے صفوان بن سلیم کو ایک قمیض کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا. میں پوچھنے آیا ہوں کہ وہ قمیض کیسی قمیض تھی, کتنی قیمتی قمیض تھی, اس کے اوپر زیور چاندی لگا تھا, ہیرے جواہرات تھے, موتی تھے, کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے جنت دے دی؟ کہ ایک قمیض کی وجہ سے مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ صفوان کو اللہ نے جنت میں داخل کر دیا. صفوان بن سلیم رو پڑتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے بندے میں نے آج تک یہ بات کسی کو نہیں بتائی, لیکن اگر تو اتنی دور سے سفر کر کے آئے پوچھتا ہے تو میں تجھے بتاتا ہوں کہ اللہ نے اس قمیض کی وجہ سے مجھے کیسے جنت دے دی. کہا ایک میں عشاء کی نماز کے بعد مسجد نبوی سے نکلتا ہوں, میں عجیب منظر دیکھتا ہوں. مسجد نبوی کے باہر ایک آدمی کھڑا ہے, اس نے تہمت پہن رکھی ہے, اس کے جسم کے اوپر لحاف نہیں, قمیض نہیں, کوئی کپڑا نہیں, سردی کی وجہ سے تھرتھرا رہا ہے, کانپ رہا ہے. میں نے غور کیا, میرے پاس اس وقت فوری کچھ موجود نہیں تھا, گھر میں کچھ فاصلے نہیں تھا. میں نے کہا صفوان یہ بھی تیرے جیسا انسان ہے, تو بھی انسان ہے, یہ بھی انسان ہے, تو بھی اللہ کی مخلوق ہے, یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. یہ سردی سے کام رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کو سردی کی وجہ سے کوئی تکلیف, بیماری لگ جائے اور اس کی موت واقع ہو جائے. اس کو فائدہ پہنچا. میرے پاس اور کوئی کپڑا نہیں تھا, میں نے اپنا قمیض اتارا اور قمیض اتار کے اس اللہ کے بندے کو دے دیا کہ اس قمیض کو پہن لے, تاکہ یہ گرم قمیض تیرے جسم کو کچھ سکون دے دے گا, تو سردی سے بچ جائے گا. بس یہی ایک نیکی میں نے کی ہے. کوئی قیمتی قمیض نہیں تھا, کوئی بہت زیادہ پیسے دولت قیمت کے لحاظ سے اتنا کوئی قیمتی اور بلند تر قمیض نہیں تھا, ایک عام موٹا قمیض تھا. بس میں نے وہی اس کو پلایا, اس کو پہنا دیا, اور اس کو پہنانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ نے میرا یہ عمل قبول کر لیا اور اس کی وجہ سے تجھے خواب میں دکھلا دیا کہ اللہ نے اس وجہ سے مجھے جنت دے دی. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. لوگوں اللہ کے بندے اللہ کی مخلوق کو کھلاتے پلاتے ہیں, ان کا مطمئن نظر کیا ہوتا ہے, مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, اللہ کی رضا کے لیے احسان نہیں جتلانا چاہتے, اپنی تعریفیں نہیں چاہتے, نام نہیں چاہتے, شہرت نہیں چاہتے, لوگوں کے اندر بڑا نہیں بننا چاہتے, بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے مخلوق خدا کا فائدہ ہو جائے, اللہ کی مخلوق کی خدمت ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے. جو اس نیت سے مخلوق خدا کے بھلے کا ایک بھی کام کرتا ہے, اللہ اس وجہ سے جنت عطا کر دیتے. صحیح مسلم میں آتا ہے, آپ نے فرمایا تھا ایک آدمی سفر میں جا رہا ہے, راستے میں ایک کانٹوں والی ٹہنی کو دیکھتا ہے. اس ٹہنی کو دیکھ کے کہتا ہے یہ لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے, اس کو کاٹ دیتا ہوں. اس کو کاٹ دیتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں یتکلم فی الجنہ, آپ نے فرمایا اللہ کو اس کا عمل اتنا پسند آیا, اتنا محبوب عمل لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس عمل کی وجہ سے جنت کی نعمتوں سے مالا مال کر ڈالا. وہ جنت قیمتی اتنی ہے, میں اور آپ یہ ساری دنیا بیچ کے بھی اس جنت کا ایک ٹکڑا نہیں خرید سکتے. وہ جنت سستی اتنی ہے, اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہوئے, اللہ سے ڈرتے ہوئے
رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس کی مخلوق کی خدمت کا ایک کام کرتے ہی اللہ آپ کو جنت میں داخلہ دے دے گا۔ اور یاد رکھیے لمبی حدیث ہے صحیح بخاری کی، صرف آخری حصہ رکھ کے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے سامنے جہنم پیش کی گئی، اتنی قریب کی گئی کہ میں نے اس سے پناہ طلب کی، اور پھر فرمایا اس جہنم میں میں نے ایک منظر دیکھا، ایک عورت ہے اس کو ایک بلیا نوچ رہی ہے۔ میں نے پوچھا ما شانھا لہی، اس عورت کا کیا معاملہ ہے کہ اس کے اوپر ایک بلیا جہنم کے اندر چھپٹ رہی ہے؟ مجھے بتایا گیا لا اطعمتھا ولا اسرتھا حتی ماتت جوعا، اس نے اس بلی کو باندھ کے رکھا تھا، نہ خود کچھ کھلایا نہ پلایا، یہاں تک کہ وہ بھوکی پیاسی مر گئی۔ اب مرنے کے بعد جب یہ عورت فوت ہوئی ہے اس کے بعد اس کو بھی جہنم کے اندر اسی طرح کے عذاب میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ اور یہاں تو ہمسائے کا خیال نہیں ہوتا، یہاں تو ساتھ والے کا پتہ نہیں کیا جاتا، یہاں تو مسلمان کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ میرے بھائیوں کوشش کیجئے، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی جنت مل جائے، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو، مخلوق خدا کی خدمت کیجئے، اللہ میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر